بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا، ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس نے حائضہ سے جماع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ بہت سی فطرت سلیمہ کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جماع کرنے کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے، بشرطے کہ اولاد کی جگہ جماع کیا جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پاخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے پر راضی بھی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ علامہ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فعل کی حرمت کے بارے میں کچھ حکمتیں اپنی کتاب زاد المعاد میں ذکر کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں، دبر میں جماع کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرج یعنی آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں جماع صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ عارضی طور پر اس میں گندگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے؟ بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فعل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں۔ عورت کا بھی اپنے خاوند پر حق ہوتا ہے، اور دبر میں جماع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دبر کو اللہ تعالیٰ نے جماع کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اسے اس کام کے لیے تیار کیا ہے، فرج ہی جماع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ فرج چھوڑ کر دبر میں جماع کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے طبیب حضرات بھی اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اسی سے مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ دبر میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دبر میں نکل پاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی فطرت کے خلاف۔ مرد کا ایک اور اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے اس کام کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ کام ہے ہی فطرت کے خلاف۔ یہ جگہ گندگی اور پاخانے کی ہے، اور انسان اس جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور گندگی اس کے جسم کو بھی لگ جاتی ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ فطرت سلیم کے بالکل منافی ہے۔ یہ کام کرنے والے اور کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی اصلاح بالکل ممکن نہیں۔ اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ یہ کام لعنت کا موجب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس سے اللہ کی نعمتیں زائل
اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے اعراض فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ذرا سوچیں، اس کے بعد اس سے کس خیر کی امید ہو سکتی ہے اور کس طرح تکالیف سے بچ سکتا ہے؟ انسان کی زندگی کیسی ہوگی جب اللہ کی لعنت اس پر برستی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اس کام سے حیا کلی طور پر رخصت ہو جاتا ہے، حالانکہ دل کی زندگی حیا سے ہی ہے۔ اگر دل سے حیا ہی مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا جاننے لگتا ہے۔ یہاں آ کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کام سے انسان اس فطرت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا، اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے۔ اور جب فطرت ہی الٹ جائے تو دل، اس کے کام اور چال چلن سب الٹا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس سے انسان میں مذموم قسم کی جرت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہوں اس ہستی پر جس کی اتباع اور ہدایت میں کامیابی ہے اور اس کی مخالفت میں ہلاکت و تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء کی حدود پر رک جانے کی توفیق دے۔ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔